باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشري ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله آواز في بہت ظلل کم آ رہی من ہے آپ کی. الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم الکریم. سے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے نازی کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن السنہ بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم آج جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے ہم فائدے مند علم کو لے کر اٹھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج ہمارے بیٹھنے کو، اللہ ہمارے وقت لگانے کو تو قبول فرما لینا، اور اس کا بڑھ چڑھ کر تو اللہ ثواب عظیم عطا کرنا. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہم کل اسٹارٹ کر چکے تھے، آیت نمبر میں نے آپ کو بتا رہی تھی، جیسے شارٹ پہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے تھے، دو ٹائپ کے لوگوں کی صفات بتا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم طالب علم کو، جو ہم علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں بتا کے اللہ ہمیں خود ہی محاسبہ کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تم چاہو تو ایسے بن جاؤ اور تم چاہو تو ویسے بن جاؤ، اور دونوں کے انجام بھی ہم کو بتا دیے. الحمدللہ. تو کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس کو پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے، 204 نمبر کی آیت ہے. انسانوں میں کوئی ایسا ہے. میری آواز اچھی آ رہی، کلیئر آ رہی ہے؟ جی باجی. میری آواز
جی الحمدللہ. جی باجی. جلدی جلدی آپ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بلا لو، کیونکہ آج ایک صحابی کا قصہ پڑھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی جو کلاس ہوگی اس میں بھی اب ایک صحابی کا قصہ ہم پڑھیں گے، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی، ان کا نام نہیں لیا ہے لیکن ان کے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. الحمدللہ کتنے چنے ہوئے صحابی تھے نا کہ ان کے لیے آیتیں اترتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو کیا کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے عزت دیتے تھے. الحمدللہ. تو دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرما رہے ہیں انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تم کو بہت بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر، مطلب اپنی سچائی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ حق کا بدترین دشمن ہوتا ہے. ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو بار بار جھوٹی قسم کھاتے ہیں. جھوٹے لوگ ہی کھاتے ہیں نا قسم. قسم کس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، مطلب وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہوتا ہے، پھر لوگ اس پہ وشواس نہیں کرتے، یقین ہی نہیں کرتے، تو اس کو اللہ کا نام لے کر، اللہ کا حوالہ دے دے کر، قسم کھا کھا کے اس کو اپنی بات بتانی پڑتی ہے. لیکن ویسے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، پالسڈ باتیں کرتے ہیں، ہے نا، کسی کی مطلب جھوٹی تعریف کر کے کیا کرتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کل منافق. ہی تو پڑھے تھے، ہے نا، منافق. منافق لوگ. ماشاء اللہ. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ ہوتے ہیں، ہے نا. ان کے دل میں کچھ اور رہتا ہے، سامنے سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کی جھوٹی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، چکنی چپڑی لگاتے ہیں، ہے نا. تو وہ منافق ہوتے ہیں، وہ سچ بات ان کے منہ سے نکلتی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ان کو حکومت مل جاتی ہے، مطلب ان کو اقتدار مل جاتا ہے، تو وہ زمین میں ان کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائیں، کھیتوں کو برباد کریں، انسانی نسلوں کو تباہ کریں. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہے ہیں فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ایک تو پہلی بات، اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، تم ہماری بات مان لو، ہے نا. اللہ کو گواہی بنا کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زمین میں فساد ہی پھیلاتے ہیں. اگر ان کو کیا ہوتا ہے، اقتدار مل گیا. آپ دیکھیں گے آج حکومت میں کیا ہے، کون لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں نا. وہ قسم کھا کھا کے بولتے ہیں تم لوگ ووٹ دے دو، ہم تمہارا کام کروا دیں گے، ہم تمہارا کام کریں گے، تم کو یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے. ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا سارا کام کیا ہوتا ہے، فساد پھیلانے کا ہوتا ہے. تو یہ جو یہودی لوگ بھی تھے نا، وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، بڑے تو بن بیٹھے تھے، مدینہ میں یہودیوں کی بڑی ساکھ تھی، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو کیا کیے، ان کے ساتھ معاہدہ کیے تھے کہ تم ایسے ایسے کام نہیں کرو گے تو پھر یہاں رہ سکتے ہو تم. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، لیکن بعد میں پھر آخر میں انہوں نے، ہر نے کیا کیا تھا، ہر قبیلے نے، یہودی کے 3 قبیلے تھے، تینوں نے کیا کیا، وعدہ خلافی کی تھی، ہے نا، دشمنی کی تھی. تو یہ لوگ، ان کی ساری دوڑ دھوپ کیوں ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں. ساری دوڑ دھوپ ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم فساد پھیلائیں. میں ہمیشہ والا حدیث آپ کو ذکر کرتی ہوں، ہمیشہ میری عادت ہے، مجھے بار بار وہ یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ جو یہودی ہے نا، یہودی تھی پہلے، وہ بعد میں اسلام لائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. تو انہوں نے اپنی چاچا اور ابا کی بات سنی تھی. وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا یہ وہی ہے جس کا ہماری کتاب میں ذکر ہے. تو اس کے چچا نے کہا، اس کے ابا نے، ان کے ابا نے کہا تھا کہ ہاں یہ وہی ہے. اور خدا کی قسم کھا کے اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ وہی ہے جس کا ہماری کتاب میں ذکر ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پہچان گئے تھے. جب وہ مدینہ پہنچے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو یہودی لوگ جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جن کا ان کے کتاب تورات انجیل میں ذکر آ چکا تھا. وہ لوگ پہچان گئے تھے. تو پھر ان کے چچا نے پوچھا تھا کہ کیا پھر تم ان کے، مطلب ان کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، مطلب خدا کی قسم کھاتے تھے. وہ لوگ بولتے تھے خدا کی قسم ہے میں کبھی نہیں مانوں گا، اور جب تک رہوں گا میں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا. اور آخر ٹائم تک کہ وہ اخنس، ہے نا، اخنس کیا نام تھا ان کا، کوئی بھی ناختب تھا ان کا نام. تو وہ سردار تھا یہودی. تو اس نے ہمیشہ آخری تک کے کیا ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، ہے نا. تو وہ تو خیر ابھی اپنا یہ نہیں تھا ٹاپک.
अपन तो इसलिए बता, मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि इन लोग की सारी दौड़ धूप होती है ना मुखालिफत करने के लिए होती है, फसाद फैलाने के लिए होती है, इंसानी नस्ल को तबाह और बर्बाद करना उनका मकसद होता है ना। और जबकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कह दिया कि ये तो फसाद जो है वो क्या है, कत्ल से भी बड़ा फितना है ना। तो अल्लाह को तो ये पसंद नहीं है फसाद। फिर जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, है ना, उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो वो अपने वकार का ख्याल उनको गुनाह पर जमा देता है। मतलब अपनी इज्जत की खातिर, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, गुनाह पर और बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह उन्हें क्या करता है, गुनाह पर जमा देता है। ऐसे आदमी के लिए तो बस जहन्नुम ही काफी है और वो बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 206 था ये, है ना, देख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। जब उनको कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो उसको इज्जत गुनाह पर आमदा करे और उसके लिए जहन्नुम काफी है और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। आगे जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, है ना, तकवा हासिल करो, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं आता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ये जो बता रहे हैं यहाँ कुछ ज्यादा मतलब डिटेल नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए वो क्या करते हैं, और ज्यादा गुनाह पे आमदा हो जाते हैं। और उनका इ- अंजाम क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये भी बता दिया कि उनके लिए जहन्नुम काफी है और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। मतलब उनके लिए क्या है, जहन्नुम काफी है और वो बुरा ठिकाना है। ये किनके बारे में आया है, ये जो लोग हैं जो क्या करते हैं, सामने तो चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं ना, इनका मामला, है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनका मामला बताया है कि मैंने कल बताई थी ना आपको कि दो करेक्टर्स का तारुफ किया गया है। पहला वो है जिसकी बातें तुमको बहुत भली लगती है ना, उनकी जुमलों में ऐसा मिठास होगा, आपको लगेगा कि ये बड़ा, है ना, सोफिस्टिकेटेड है ना, बड़ा ऊंचे खानदान का है, लेकिन वो अपनी बातों में बार बार अल्लाह को गवाह बना के क्या करता है, कस्में खाता है। तो लेकिन उनको जब इक्तिदार मिल जाता है तो वो क्या करता है, फसाद ही करता है। मैं डबल इसलिए रिवाइज करती हूँ ताकि आपको ये आयत बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। कभी भी ये बात अगर आगे रिवाइज होती है, क्योंकि सूरह बकरा की आयतें पूरे कुरान में क्या होती है, बार बार रिपीट होंगी, हर सूरा में कोई ना कोई आयत रिपीट होती है इसकी, तो आपको याद रहना चाहिए कि हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, दुनिया में हुकूमत, ओहदे, पोजीशन, स्टेटस का मिलना क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला का क्या होता है, इनाम होता है। और अल्लाह जो भी देता है ना अपने को, इनाम अल्लाह देता है, या कोई भी नेमत अल्लाह सुब्हानहू ताला देता है, तो इसके लिए अल्लाह कुछ मुतालबा भी रखता है ना, बंदे को दे रहा है तो, है ना। क्या चाहता है अल्लाह, मैंने कल चार चीजें आपको बताई थी कि अगर कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या चाहते हैं, चार चीजें चाहते हैं। किसी को याद है, मैंने बताई थी कल। अगर कोई नेमत, माल, दौलत, औलाद देता है तो क्या चाहता है अल्लाह, याद है नेमत किसी को? और सब्र। आपकी तकवा, आवाज कट रही है बेटा। तकवा, अजीजी। पर और सब्र नेमतों पर। हम्म, देखो, मैं जो बता रही हूँ पॉइंट को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तीसरे पारे तक ही चलता रहेगा कि अल्लाह जब नेमत देता है तो अल्लाह क्या चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना है, क्योंकि हम सब की जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू ताला के लाखों करोड़ों करोड़ों एहसान है, जिसको हम गिनती में भी नहीं लेते हैं, है ना। एक एक आजा आप खरीदने जाएंगे, आंख कोई देगा आपको, अपना सारी दौलत दे दो, कोई आपको आंख नहीं देगा। आपका खुद का बच्चा भी अपनी आंख निकाल के आपको देगा। एक एक जुबान की जो चीजें हैं, जुबान के जो पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट में एक एक सेल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये जब पता चलता है, अल्लाह ना करे कि किसी को कभी कोई बीमारी हो, किसी को कोई तकलीफ हो, जब वो
ریکارڈنگ ہوتی ہے، جب ایکس رے آتا ہے، سونوگرافی، MRI آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی باریک باریک چیزیں ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے اندر، جو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ہم سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی کیڑا بیٹھ رہا ہے تو ہم کو اللہ فل کرا دے رہا ہے. ہر چیز ہم فل کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ذرا سا بھی سسٹم بگڑا نا، دماغ کی ایک نس تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوئی نا، تو انسان کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے نا. اس کو برے برے خیال آنے لگتے ہیں. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں مینٹل، کہ جس کو اللہ پاک کسی کو مت دے. میں تو کہتی ہوں کسی کو کوئی بیماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ دے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اور ہماری اولاد، ہمارے سب آس پاس کے لوگ صحیح سے صحت مند اور سالم ہے الحمدللہ. تو دیکھیے اللہ نے جب ہم کو انعام دیا ہے اپنی اولاد، کئی لوگ بنا اولاد کے ہیں نا، ہم کو اولاد دیا، مال دیا. کئی لوگ ہیں بنا گھر کے، اللہ نے گھر دیا. یہ سب انعام ہی تو ہے اللہ کے. اگر کوئی اقتدار دے دیتا ہے، اللہ عہدہ دے دیتا ہے کہ کوئی تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں تمہاری بات سنی جاتی ہے، بچے، اولاد، شوہر، جو بھی لوگ ہیں آپ کی بات مانتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا ہے نا نعمت ہوتا ہے یہ بھی، کہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں نا. تو یہ نعمت ہے. تو کوئی بھی نعمت، صلاحیت، مال، دولت اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا کیا آپ کو کرنا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے وہ یاد رکھیں گے. ہر بار نعمت کے بارے میں آئے گی تو آپ کو یہ دماغ میں رکھنا، یاد کر لیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلا ایک یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کی آواز بہت میٹھی ہے، تو کیا کریں گے آپ اس نعمت کا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو کیا کریں گے، استعمال کریں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا بہت اچھی آواز اللہ نے دیا ہے، سریلی آواز دی، تو آپ گانا گانے بیٹھ جائیں گے، گانا گانے بیٹھ جائیں گے کہ تلاوت کریں گے خوش لہمی سے، مطلب خوش لہنی سے. جیسے داؤد علیہ السلام جو پڑھتے تھے، کتنے اچھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے، کہ ان کے چرین پرین آپس کے سب لوگ، پاس پہاڑے سب اس کے میں شامل ہوتے تھے. تو آپ دیکھیے اللہ نعمت دیا ہے تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہو اس کو اپنے دماغ میں؟ کچھ لوگ جو ہوتے کاپی میں نوٹ کر لو، کچھ جو ہے دماغ میں ہے نا اس کو بسا لو کہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ نے جو بھی نعمت دیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. دوسری بات، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور قیود کے لیمٹس کے اندر آپ کو استعمال کرنا ہے. لیمٹ سے، حدود سے، قیود سے باہر نکل کے اپنے مال کو، جو بھی نعمت ہے اس کو یوز نہیں کرنا ہے نا. اس کے بعد اگلا ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ کے بندے کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا، وہ چاہے آپ کے گھر کے وہ لوگ ہو، چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی کونے والے ہو. جو بھی آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے. اگلا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا ہے. دین کے لیے اگر آپ کے پاس کار ہے، کہیں دور میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی اجتماع ہو رہا ہے کسی کے گھر میں، تو آپ کے پاس کار ہے تو آپ کار لے کر دوسری بہنوں کو بلائیے. چلو بہن آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو چلو اپن کہاں جاتے ہیں، وہاں پر اجتماع ہے فلاں جگہ پہ، چلو ہم چلتے ہیں میری کار میں بیٹھ کر. تو یہ کیا ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ 4 طریقے ہیں جو عملی شکر کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں رواج ہے کیا ہے، کوئی بھی نعمت ہے الحمدللہ بول دیے، ہاں ٹھیک ہے زبان سے تم نے شکر ادا کیا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. الحمدللہ کا کلمہ بہت ساری تربیت کرتا ہے، ہم نے پڑھ چکے ہیں. لیکن عملی شکر جو ہے ایسے ادا ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ کو 4 طریقے بتائے. تو جو کیول زبان سے شکر ادا نہیں کرنا ہے بلکہ عمل سے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کے حدود، بندوں کی خدمت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے. لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ فساد کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو یوز کرتے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو فساد کرتے ہیں؟ یہ منافق ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فساد نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کس کو یاد ہے کہاں کی آیت ہے یہ؟ سورہ بقرہ کی فساد شروع نہیں کیا؟ کرو
ہے نا، شروع کی آیت اسٹارٹنگ ہے میں بس پڑھے تھے نا ہم، ہاں ہاں، ماشاء اللہ 13-14 الحمدللہ، کچھ آیت ہے جی باجی. جی الحمدللہ، اللہ مزید وزید. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو کہیں پلاٹ، ان لوگ کو اقتدار مل جاتا ہے، ان کو بڑی پوسٹ مل جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں کو کہیں پلاٹ دلا رہے ہیں، کہیں اپنے رشتہ داروں کا ہے نا کیا پرمٹ دلوا دیتے ہیں، کہیں اپنے رشتہ داروں کو پیٹرول پمپ کے وہ لائسنس دلوا دیتے ہیں، سوئس بینک اکاؤنٹ میں ان کے نام سے کھاتے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ خیانتیں ہیں، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، اور یہی اللہ کی زمین کے اندر ناانصافی، ظلم اور زیادتی کرنا ہے. تو یہ حکومت عہدہ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، فساد ہی کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فسادی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، ہے نا، یہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ اس کو اپنی عزت کا معاملہ بنا لیتے ہیں. مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنی انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں. ان کو کہا جائے گا کہ تم ایسا مت کرو تو وہ انا کا معاملہ بن جاتا ہے، ان کی عزت کا. تو اللہ نے کیا فرمایا، ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دکھ رہا ہے نا 206 نمبر کی آیت. تو چکنی چپڑی باتیں کرنے والا چاپلوس، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر باتیں کرنے والا، فساد کرنے والا، جھگڑالو انسان حکومت ملنے پر ہدایت کی طرف، اصلاح کی طرف مائل کیا جائے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، انا کا، عزت کا معاملہ بنا لیتا ہے. کیوں؟ ضد اور ڈھٹائی کی وجہ سے، ہے نا، وہ اور ضدی بن جاتا ہے. اللہ نے فرما دیا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے خارج ہے، یہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے یہ لوگ. ان کے لیے جہنم کافی ہے اور اس کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے. کبیرہ گناہ ہے، اللہ کہتے ہیں نا، یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے جہنم کی وعید آتی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جب بھی جہنم کی وعید کسی گناہ کے لیے آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، دیکھو یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ ہمیں ان رویوں کو پہچاننے، تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ضد سے، ڈھٹائی سے، تکبر سے ہم کو بچا لے. یہ کس کے بارے میں ہے، یہ ناپسندیدہ بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. کن کا تذکرہ ہے یہ، جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں قرآن میں. لیکن نام نہیں لیا اللہ نے، دیکھو یہاں پہ نام نہیں لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہ کس کی باتیں ہیں. اگر کسی کا نام ہے قرآن میں، اگر آپ دیکھیں گے کسی کا نام ہے جو برا انسان تھا، اس میں سے صرف ایک کا نام اللہ نے پورے قرآن میں، صرف ایک برے انسان کا نام اللہ نے لیا ہے. کون بتائے گا وہ، کس کا نام آیا ہے قرآن میں برے انسان کا؟ ابو لہب کا. ابو لہب ابو کا. لہب کا. جی جی ماشاء اللہ ابو الحمدللہ. لہب. سارے اسٹوڈینٹ جو ہے، سارے طالب علم بہت ہی بہترین، الحمدللہ فٹ سے پکڑ لیا الحمدللہ، ہے نا. اور کسی کا نام نہیں لیا ہے. ایون اس کی جو وائف تھی، ابو لہب کی جو وائف تھی، ہے نا، ام جمیل، اس کا بھی نام نہیں آیا ہے نا. اس کی بیوی بس آیا ہے، لیکن اس کا نام نہیں آیا ہے. اور آپ دیکھیے ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، یہ لوگ اتنے بڑے بڑے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کبھی اللہ نے ان کا نام لے کر نہیں بتایا. ان کے بارے، ان کی خصلت بتائی ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا ہے. تو پیغام کیا مل رہا ہے ہمارے لیے، کیا پیغام ہے اس میں؟ یاد رکھیے گا، معاشرے میں ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا، برائی ہوتی ہے ہمارے آس پاس، تو اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیے، ہے نا. جہاں برائی کو دیکھیں گے تو ہم ہاتھ سے یا زبان سے روکیں گے، یا کم سے کم دل میں برا جانیں گے. یہ سب سے نچلے درجے کا ایمان ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہی تھی میں، ہے نا. تو دل میں برا جانتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، دل میں آپ کو برا لگنا چاہیے. یہ سب سے نچلے درجے کا ایمان ہے. اگر بلند درجے کا ایمان آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو وہاں روک دیں گے. دیکھیے نہیں انل منکر تو کیا جائے گا، پر اس کرنے والے شخص کا نام لے کر نہیں انل منکر نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں کہ فلاں نے غلط کام کیا تھا، تو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کا نام مت لیجیے پلیز، کہ فلاں کے یہاں ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، ہے نا. کیونکہ ذاتیات پر اترنا، کسی کی عیب زوئی کرنا،
چاہے وہ برائی بھی کر رہا ہو نا، اس کا نام لے کر اس کی ذاتی تنقید کرنا، اس کا کرٹیسزم کرنا یا اس کا مذاق اڑا کر اس کو بے عزت کرنا، یہ دینداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کوئی شخص ہے نا، کوئی فنکشن ہم دیکھتے ہیں یا گزرتے ہیں تو ہمیں برائی سے روکنا ہے نا، یعنی آپ کوئی چیز یا ہیپننگ کسی فنکشن میں دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، تو اس ہیپننگ کو آپ نریٹ کریں گے کہ ایک فنکشن میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں کام ہو رہا تھا جو بہت ناگوار گزر رہا تھا مجھے، مطلب لڑکی کا لڑکے کے ساتھ ڈانس کرنا، ابھی تو اس کا شوہر بھی نہیں بنا ہے، پہلی بار ڈانس کرنا گناہ، بعد میں جو منگنی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ ڈانس کرنا اور گانے پہ ڈانس کرنا، اور پھر لڑکی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈانس کرنا، رشتے دار سمدھیانہ کا ڈانس کرنا، یہ سب کیا ہے نا؟ کوئی ہیپننگ ہو رہی ہے، اس کو نریٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، تذکرہ کریں گے، ہے نا، کہ ایسا ناچ گانا، ایسی بے حیائی ہوتے میں نے یہاں دیکھا، لیکن ایسی بے حیائی کا لباس میں نے دیکھا، لیکن بول تو رہے ہیں ہم کہ ایسا ایسا ہوا میں نے دیکھا، تو تذکرہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو کر رہا تھا، کرنے والے کی آئیڈینٹی ہم کو نہیں بولنا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا، دیکھو وہ فلاں بیان کرتی ہے، دیکھو اس کے گھر میں یہ سب ہو رہا تھا۔ ارے بھائی، کوئی بیان کر رہی ہے تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیان کرنے والی بھی اپنا کام چھوڑ دے۔ نوح علیہ السلام چھوڑے کیا؟ ان کے بچے نے نہیں مانا، لوط علیہ السلام کی بیوی خود نہیں مانی تو کیا لوط علیہ السلام چھوڑ دیے کام کرنا؟ نیک لوگوں کو لے کے نکل گئے نا وہ، ہے نا؟ تو ایسے جب دیکھتے ہیں نہی انل منکر کرتے ہوئے، آپ کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا تذکرہ کریں، لیکن جو برا کام کر رہا تھا ان کی آئیڈینٹی کو نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ دین کا، قرآن کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی اپنے مشاہدات جو آپ نے دیکھا ہے، محفل کا تذکرہ کریے، لیکن آپ یہ مت کہیے کہ فلاں چودھری کے یہاں، فلاں خاندان والوں کے یہاں، فلاں نے اپنی نواسی پوتی کی شادی میں یہ کیا، تو یہ کرنا ہے نا، یہ طریقہ داعیے دین کا نہیں ہوتا، مبلغ کا یہ طریقہ نہیں ہے نا؟ تو کیونکہ ہم جانتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اگر ہم کسی کی برائی کو بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمارے اندر، کوئی انسان تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں عیب نہیں ہے میرے اندر میں، کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی عیب تو ہر انسان میں ہوتا ہے، انسان ہے نا، نسیان سے بنا ہے نا، بھول سے بنا ہے انسان، تو ورڈ ہی ہے انسان، ورڈ ہی غلطیوں سے بنا ہوا ہے نا، بھول سے بنا ہے، تو بھول چوک گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، ہر انسان میں عیب ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ کو تو سب پتا ہے نا کس میں کیا عیب تھا، کس نے کیا گناہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اگر کسی کے سامنے کھل گیا، کسی کیا، ساری دنیا ہوگی نا، قیامت تک کے لوگ اس سمے ہوں گے، ان سب کے سامنے عیب کھلنے سے اللہ بچا لے گا۔ اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے، اگر آپ کسی کے عیب کو چھپاتے ہیں تو اس دن، قیامت کے دن، آپ کے عیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ چھپا دیں گے، پردہ ڈال دیں گے۔ تو یہ منکر کو عیبوں کو اچھالنا ویسا ہے کہ جیسے کچرے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے شریف آدمی جب گزرتا ہے تو وہ منہ ڈھانک کر گزرتا ہے، کچرے کا ڈھیر پڑا رہتا ہے، وہاں فٹافٹ گزرتے ہو، اف کتنی بانس آ رہی ہے، عورتوں کو، ہم لوگ کو تو زیادہ ہی بانس آتی ہے نا، ناک میں فٹ سے رومال ڈل جاتا ہے خوشبو والا، ہے نا، ذرا سی بانس آئی، کچرے کا ڈھیر ہے، باپ رے، ناک بند کر لیتے ہیں۔ تو ڈھیر کو ہم اچھالتے ہیں کیا؟ اچھالتے ہیں ہم ڈھیر کو، یعنی عیب داروں کا نہیں، عیب کا ذکر کیا جائے گا، ہے نا، منکرات کا ذکر کرنا ہے، منکر کرنے والے کا، جو منکرات کو کر رہا ہے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی یاد رکھیے، دین کی دعوت دینے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، متقی جو ہے گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ متقی کیا کرتا ہے؟ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار پہ تو ترس کیا جاتا ہے۔ گناہ گار پہ کیا کرنا ہے انسان کو، ہم کو، مومن کو ترس کرنا ہے،
ہے نا. ترس کے قابل ہے وہ شخص جو گناہ کے فندے میں دلدل میں پھنس چکا ہے. اگر کوئی دلدل میں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈوب رہا ہے پانی میں یا کوئی دلدل میں پھنس رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دلدل میں پھنسے ہوئے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس سے نفرت کریں گے کہ ہائے یہ تو دلدل میں گر گیا ہے، چھی یہ دلدل میں گر گیا، ایسا بولیں گے؟ غصہ کریں گے؟ کیا اس کو مارنے پیٹنے کا کام کریں گے؟ اس کو بدنام کریں گے کہ یہ گر گیا گر گیا گر گیا، ایسا بولیں گے؟ کہ اس ڈوبتے ہوئے کو کیا کریں گے؟ آپ بچائیں گے نا اس ڈوبتے ہوئے کو، دلدل میں پھنس رہے کو کھینچنے کی کوشش کریں گے نا دلدل سے. گناہوں کے بھنور میں پھر کوئی پھنس گیا ہے، گناہوں کے دلدل میں کوئی پھنس گیا ہے، گناہوں کے دلدل میں کوئی پھنس گیا ہے، کیچڑ میں، گناہوں کے کیچڑ میں کوئی پھسل گیا ہے تو گناہگار سے نفرت نہیں کرنا ہے، گناہ سے نفرت کیا جانا ہے. اللہ ہمیں دعوت خلوص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت ہے نا، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اخنس بن صفیق کے بارے میں، یہ جو ناپسندیدہ بندہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہا تھا مجھے ناپسند ہے شخص اخنس بن ہے نا شریک کے بارے میں یہ آتا ہے، ایسا کچھ مفسرین بتاتے ہیں، واللہ عالم. اچھا، اس کے بعد اب اللہ فرما رہے ہیں 207 نمبر کی آیت دیکھو، اور لوگوں میں وہ ہے ایک جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، جان کا سودا کر ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور کس لیے؟ ایک وہ ہے شخص لوگوں میں سے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. الحمدللہ. یہ جو دوسرا شخص ہے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آگے، ہے نا. لوگوں میں سے ایک شخص ہے وہ جس نے سودا کر لیا ہے اپنی جان کا، وہ اللہ کی خوشنودی تلاش کرتا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. یہ دوسرا شخص جو ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، جس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ کون ہے؟ اس نے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی رضامندی کا سودا کر لیا ہے. اس نے اپنی جان کو بیچ دیا ہے، کس کے بدلے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اپنا تن من دھن رب کی رضا کے لیے پیش کر دیا ہے. اللہ اس کے لیے پھر مہربان ہے، راضی ہے. یہ محبوب بندے ہیں. ان آیات میں بنیادی طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں اللہ نے حضرت صہیب بن سنان رومی، کیا نام ہے؟ حضرت صہیب بن سنان رومی کا تذکرہ کیا ہے. بن سمجھتے ہو؟ مطلب جس کے ابا کا نام بتایا جاتا ہے بعد میں سنان رومی. رومی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ روم کا رہنے والا تھا. روم میں کون لوگ رہتے تھے؟ عیسائی لوگ. ٹھیک ہے، تو صہیب رضی اللہ عنہ، سب کو یاد ہو گیا نام؟ صہیب بن سنان رومی. تو ہم بولیں گے صہیب رضی اللہ عنہ، ہے نا. ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایسا مفسرین بتاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. الحمدللہ. تو ہمیں آتا ہے تذکرہ ملتا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اعلیٰ عربی نسل کے تھے. یہ اعلیٰ عربی نسل کے تھے. کیا ہوا تھا؟ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ جو عربی تھی، سفر ہے نا، سفر میں ننیحال کے لیے جا رہے تھے، ننیحال کی طرف جا رہے تھے، تو ان کے قافلوں کو کیا ہوا؟ لوٹ لیا گیا. آپ کو میں نے کئی بار بتا چکی ہوں کہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ کر اپنا خرچ چلاتے تھے، ہے نا. ان کے معاشی زندگی ایسے ہی چلتی تھی. تو انہوں نے کیا کر لیا؟ قافلے کو لوٹ لیا اور ان کو ہے نا صہیب رضی اللہ عنہ کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا کر بیچ دیا گیا. اور پھر ایک رومیوں کے پاس، ایک عیسائی مالک کے یہاں یہ ایسے پہنچ گئے. عیسائی نے کیا کر لیا؟ ان کو خرید لیا. کیا تھا وہ؟ عیسائی تھا، اس کا مالک، ان کا جو مالک تھا. یہ بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے. مطلب انسان کا جو فطرت ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی کیا ہوتا ہے؟ رجحان ہوتا ہے ایک دین کی طرف، ہے نا، اسلام کی طرف. پہلے سے بچوں دین کی طرف آتے ہیں. آج آپ دیکھیے کتنے لوگوں کو دعوت پہنچی ہے. اس گروپ میں، ہمارے تفسیر گروپ میں 600 700 لوگ ہیں.
گروپ میں رہنا کوئی اتنا امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ میں فلاں گروپ سے جڑی ہوں، میں فلاں گروپ سے جڑی۔ جوائن کتنے لوگ کرتے ہیں جو سلیم فطرت ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کیا ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے، تبھی اللہ کیا کرتا ہے، اسے وہ چیز دلا دیتا ہے جس چیز کی تڑپ ہوتی ہے۔ بہت اچھی مطلب ان کا واقعہ ہے، ان کی زندگی کا۔ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ کتنے لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں دین کے لیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں نا۔ تو آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بہت سلیم فطرت تھے۔ جب حق کی طلب اور تڑپ ہونا تو اللہ ہے نا اس نور کے دریچے کے، اس کے لیے نور کے دریچے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو گروپ میں آج جو ہے نا ایک دعا بھیجی ہوں، اللہم اجعلنا فی ہے نا فی قلبی نورا ہے نا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وفی سمعی نورا، ہے نا۔ یہ دعا کو یاد کر لینا آپ لوگ کہ اللہ میرے دیے، میں نے مطلب میرے آگے پیچھے ہے نا، میرے کو اللہ پاک میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے کانوں کو، آنکھوں کو، میرے آگے پیچھے نور ہی نور بنا دے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور ہدایت کے دروازے ہمارے لیے بھی کھول دے۔ حق کی تمنا تھی نا، حق کی تڑپ تھی ان کے اندر، عیسائی مالک کے انڈر میں تھے۔ اب غلام تو آپ سمجھتے ہیں نا غلام کیسے ہوتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے ہیں نا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، مالک کی محفل چل رہی تھی، کیونکہ وہ عیسائی جو تھا نا ان کا مالک وہ پادری تھا، پرسٹ بولتے ہیں نا، تو وہ پادری تھا، تو اس کے پاس لوگ آتے تھے، دوسرے پادری لوگ آتے تھے، دوسرے پرسٹ آتے تھے، اور عیسائی لوگ بڑے انٹیلیکچوئل بھی ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بہت پڑھائی لکھائی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے جو مالک تھے نا، ان کے پاس ایک دوسرا ان کا دوست آیا، پادری آیا، اور وہ ان لوگ جو باتیں کر رہے تھے نا، تو یہ کام کرتے کرتے انہوں نے کیا کر لیا، ان کی باتوں کو سن لیا۔ انہوں نے کیا باتیں کی تھی، وہ پادری کہہ رہا تھا کہ عنقریب مکہ کی بستی کی نشانیاں بتا کر اس نے بتایا کہ عنقریب فلاں فلاں علامتوں والی بستی میں فلاں فلاں جگہ پہ نبی آخر الزماں ہے نا، جو صحیح دین کو لے کر آنے والے تھے نا، وہ ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ انہوں نے بتایا، ان کی کتابوں میں تھا نا، عیسائیوں کی کتاب جو اپنی کتابیں ہیں، جو اللہ کی ہی کتاب تھی نا، انجیل اور تورات کیا تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اس میں اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا، نشانی بھی دی تھی، جگہ کا نام بھی تھا کہ وہ کھجوروں والی درختوں کے جہاں کھجور جہاں ہوتے وہ ایریا میں آئیں گے، اور فلاں جگہ پہ آئیں گے، اور ان کے جو ہے فلاں خاندان میں آئیں گے، سب کچھ پتا تھا وہاں پر۔ تو مطلب جو سارے جو آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی مطلب نشانی تھی، وہ وہاں پہ کیا ہے، وہ بول رہے تھے کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے عرب کے علاقے میں۔ اب ان کو کیا، انہوں نے سن لیا، ان کے کان میں بات پہنچ گئی، کام کرتے کرتے انہوں نے ان کی بات سن لی، دل میں تڑپ تو تھی، تو اللہ نے راستہ بھی نکال دیا نا، تڑپ تھی تبھی تو راستہ نکلا نا، اور ان کے دل کا، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی۔ پھر انہوں نے بات کو سنی اور اس کو پلے سے باندھ لیا کہ آخری نبی جو ہے آنے والے ہیں، کہاں آنے والے ہیں، اس نے کیا ہے سن کر اس کو پلے سے باندھ لیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے کانوں میں بھی جو بھی بات پڑے نا، اس کو ہم ہے نا حق باتوں کو پلے سے باندھنے کی اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس دن سے تڑپ شروع ہوئی، یہاں سے کیسے بھی نکل کر مجھے وہاں جانا ہے جہاں پر کون آنے والے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ پھر اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے کیا کرتا ہے نا، اللہ اسے چاہتا ہے جو خود کے لیے کیا چاہتا ہے، کچھ چاہتا ہے۔ جو اپنے لیے چاہتا ہے اسی کے لیے اللہ چاہتا ہے نا، جو خود کے لیے کچھ نہیں چاہتا پھر اللہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں چاہتا نا۔ سننے کے بعد ہدایت کے راستوں کی آرزویں پیدا ہوئی تو اللہ ان کے دلوں سے بھی بڑھ کر مدد کرتا ہے۔ سب کو پتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے گمان سے بڑھ کے مدد کرتا ہے۔ اس رب کی راہ میں زندگی دینے کی خواہش ہے نا رکھتا ہے جو بھی بندہ، تو اللہ اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اکشا ہے کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ضرور دین کے کام کے لیے چن لے گا۔ تو اللہ نے غلامی سے نکالنے کا بہانہ بنایا، اور مکہ کی بستی میں کیا ہوئے، وہ بھاگ کر اپنے مطلب اللہ کے کرم سے کیا ہوئے، وہ ہے نا وہاں سے ان کو بھاگنے کا موقع مل گیا، اور وہ بھاگ کر مکہ کی بستی پہنچ گئے۔
اللہ گمان سے بڑھ کر کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جب بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر محفلوں میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ ایک قدم چلتا ہے تو رب 10 قدم چلتا ہے اس کی طرف۔ جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لپک کے آتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ نے غلامی کے توق سے کیا دے دی؟ ان کو آزادی دے دی۔ اور کہاں پہنچ گئے؟ یہ مکہ کی بستی نہیں بول سکتے، ہم عرب کی طرف پہنچ گئے۔ جہاں تک کہ پہنچے وہ مکہ کی بستی کے آس پاس یا مکہ کی بستی میں پہنچ گئے ہیں نا۔ لیکن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مطلب ان کو نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تک اعلان نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون ہے نبی، کون اعلان کر رہے ہیں؟ تو اس سمے جب یہ پہنچے تب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور وہ بعثت سے پہلے پہنچ گئے تھے اس جگہ پہ مکہ میں۔ اب اکیلے ہیں، دیکھیے اکیلے آ گئے ہیں نا بھاگ کر، نہ گھر ہے، نہ کوئی رشتے دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ قریب ہے، بالکل پرائی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ محنت کرتے ہیں، بزنس تجارت چالو کیا ہے نا۔ تجارت میں اللہ نے بہت فائدہ رکھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بزنس چالو کیا، بہت سکسیسفل تاجر بن گئے۔ کچھ ٹائم لگا لیکن بہت سکسیسفل تاجر بن گئے۔ ایک دن ایک قافلے میں، تجارتی قافلے میں گئے تھے، وہ سفر میں تھے ہے نا۔ جب سفر میں تھے کہ ایک شخص نے کہا ہے، تبھی وہاں پتہ چلا جب یہ لوگ تجارتی قافلے میں جاتے تھے نا تو وہاں پہ بات ہوئی، اور وہاں پتہ چلا کہ ایک شخص ہے مکہ میں جو کیا کیا ہے؟ نبوت کا اعلان کیے ہیں۔ وہاں بات ہوئی تو تجارتی مال ساتھ تھا ان کے، سامان لے کر وہ تجارت کے لیے دوسرے دیش جا رہے تھے، لیکن مقصد کیا تھا مکہ آنے کا؟ مال کمانا تھا۔ مال کے لیے آئے تھے کیا وہ مکہ؟ اتنے دور سے بھاگ کر آئے تھے تو کیا مال کمانے آئے تھے؟ نہیں، مال کیا تھا؟ نبی سے ضرورت کیا تھی؟ مقصد کیا تھا یہاں آنے کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنا تھا، ان کے پاس آنا تھا۔ اس لیے مالوں کے ڈھیر نفع کو چھوڑ کر قافلے کے حوالے کر دیا۔ قافلے والوں کو کہا کہ تم جانو یہ تجارت کا مال ہے، تم جتنے بھاؤ میں جیسا تم چاہو اس کو بیچ کے آ جاؤ۔ اور خود جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بعثت نبوت کا کیا ہے اعلان کر دیا تھا، تو وہ آئے اور روانہ ہو گئے اور ان سے ملنے کے لیے، کہ میں تو جا رہا ہوں کہ ان سے ملنے کے لیے جس کے لیے میں نے یہاں تک آیا ہوں۔ اور سب کچھ چھوڑ دیا، نفع تجارت سب وہاں پر چھوڑ دیا ان کے حوالے، قافلے والوں کے حوالے۔ مکے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا ہے نا۔ صبح شام دار ارقم میں ان کا گزرتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دین سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے، اب ان کے پیچھے پیچھے رہے، ان کا قرب حاصل کیے، دین بھی حاصل کرنے لگ گئے، اور امیر بھی ہوتے گئے ہے نا۔ تجارت پھر چلتی رہی ان کی۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے چلے گئے تو ہجرت کی انہوں نے بھی کوشش کی، بار بار کوشش کی ہجرت کرنے کی، لیکن کیا ہوتا تھا؟ ان کو زبردستی روک لیا جاتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، حصار کر کے ان کو گھیر کے رکھا گیا تھا۔ چوری چھپی بھی نکلنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک بار وہ پہلے بھی بھاگ چکے تھے تو انہوں نے چوری چھپے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی پکڑے گئے۔ رفع حاجت کا بہانہ کر کے بھی نکلے کہ مجھے جانا ہے، کیونکہ باہر جانا پڑتا تھا، پہلے واش روم گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو رفع حاجت کا بہانہ کر کے بھی نکلے، لیکن پھر پکڑے گئے۔ وہ کیسے رکتے نا مکہ میں؟ وہ کیسے رکتے مکہ میں؟ بار بار کوشش کرتے اور پکڑے جاتے۔ پھر ایک بار مکالمہ ہوا، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا باجی آواز نہیں آ رہی ہے، بریک ہو گئی۔ سوری پتہ نہیں وہ کٹ ہو گیا تھا۔ ایک منٹ۔ تو پتہ نہیں نیٹ کا پرابلم آ گیا تھا، تو دیکھتے ہیں نا۔ تو پھر ایک بار مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی تو انہوں نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے بھائیو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری بستی کا ہوں،
तुम्हारी बस्ती का मैं नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तुम्हारे यहाँ का तो हो नहीं ना, तुम्हारे कौम का तो हो नहीं, तुम्हारे खानदान का भी नहीं हो। मैं बाहर का हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं जाने देते हो? तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा था? देखो सोहेब, तुम मक्का की बस्ती में आए तो थे, है ना? और जब तुम आए थे तुम तो कंगले थे, तुम तो खाली हाथ थे, तुम तो मुफलिस और फकीर बन के आए थे ना। तुमने जो कुछ आज कमाया है, जो ढेर कमाया है माल का, वो यहाँ आके कमाया है ना तुमने। तुम यहाँ आके इतने मालदार हुए हो और तुम सोचते हो कि तुम इतना सारा माल समेट कर तुम वहां चले जाओगे, मदीना चले जाओगे। हम तुमको नहीं जाने देंगे, है ना? अब पता चला कि मेरा माल, है ना, मेरे हिजरत से रुकावट बन रहा है। उनको समझ में आ गया कि आज मेरा माल मुझे हिजरत से रोक रहा है। जब समझ में आया तो उन्होंने कहा, तुमको मेरे माल से गरज है ना? अगर तुमको मेरे माल से गरज है तो मैं अपने सारा का सारा माल जहां पर मैंने रखा है वो ठिकाना मैं तुमको बता देता हूँ। पहले जमाने में बैंक तिजोरी तो नहीं होती थी कि चलो घर में जो माल पड़ा है वो दे दो, बाकी तो बैंक में सेफ है, ऐसा नहीं था। सारा का सारा माल उनका जो था वो वहीं पर घर के अंदर था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको माल से मतलब है, मैं तुम्हें माल का ठिकाना बता देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए तुम वो माल ले लो और जो मुझे चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ वो मुझे लेने दो। घर के सेहन में गड़े में माल दबा के रखा था उन्होंने। उनका पता बता दिया कि तुम जाओ माल ले लो और मुझे जाने दो। कहानी हम सुनते हैं, किससे सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा है, खैर है, माल दे दिया। अच्छा, खुद चले गए मदीना? हाँ हाँ चले गए, है ना? आप रियलाइज करते हैं कि सोहेब रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो माल क्या था। एहसास तो कीजिए, आप एहसास कीजिए कि वो माल उनके लिए क्या अहमियत रखता होगा। जो एक गुलाम थे, पहले गुलाम थे, खाली हाथ आए थे, उनके लिए माल क्या वैल्यू रखता था। कभी गहराई से सोचे तो, है ना, उनके लिए माल का पता चलेगा कि कितना कीमती माल होगा। वो गुलाम रूमी का, जिसके पास न माल था, न भाई, न अगला, न पिछला, न रिश्तेदार, न घर, न अहले खाना, न बस्ती, कितनी मेहनत मुशक्कत करके आजादी की जिंदगी में माल जमा किया। क्या ये छोटी चीज थी? छोटी चीज थी ये सब चीज जो जमा किया उन्होंने? कुल मताए हयात थी, सारी जिंदगी की पूंजी। आज मालदारों की पूंजी नहीं है ना, सारा बैंक में रहता है ना? पूरी पूंजी भी दे दे, घर में जो माल है दे भी देते हैं तो बैंक में तो रह ही जाता है ना। इसलिए अल्लाह कहते हैं, तुम में से किसी का ईमान पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तमाम चीजों से बढ़ के महबूब नहीं हो जाऊं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तब तक, है ना, जब तक मैं तुम्हें तमाम चीजों से बढ़ के महबूब नहीं हो जाऊं तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए पूरा माल दे दिया। अब इनको जिनसे मोहब्बत थी इधर चल पड़े। मतलब मुशरिकीन मक्का को मोहब्बत थी माल से, वो माल लेने के लिए उनके घर की तरफ चले। और इनको जो माल, शोहेब रजी अल्लाह अन्हु को मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से, तो वो उधर की तरफ चल पड़े, है ना? जिसको जिससे मोहब्बत थी अल्लाह उसे क्या किया, उसकी तरफ समेटने के लिए भेज दिया ना। खाली हाथ चल पड़े, कुछ नहीं सोचा कि वहां क्या जाके क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। राजी बरजा है, आंखें ठंडी कर ली ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तो मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ही काफी है। सोहेब बिन सिनान रूमी की मोहब्बत अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि सूरह बकरा की इस आयत में, कुरान की कुहान है ना सूरह बकरा, हर इंसान का क्या होता है ना, वो जो होता है कुहान, मतलब ऊंचा बुलंद दर्जा होता है ना। कुहान जानते हैं ना, ऊंट का सबसे ऊंचा जो जगह होती है उसको कुहान बोलते हैं। तो सबसे बुलंद होता है ना, कुहान है ये कुरान की सूरह बकरा। तो अल्लाह ने
सुहैब बिन सिनान रूमी रजी अल्लाह अन्हु की तारीफ के लिए आयत कयामत तक के लिए इस आयत के तौर पे क्या कर दिया, महफूज कर दिया। जो भी इस आयत को समझ के पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज हम समझ के इस आयत के पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसके बारे में कहा है। और लोगों में एक वो है जो अपनी जान बेच डालता है, जान का सौदा कर लेता है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। तो ये किसके लिए आयत है? जब भी मुफस्सिरीन की जो भी मतलब पढ़ेगा जाकर किताब में, है ना, तो क्या होगा, उसको ये पता चलेगा कि ऐसे कोई सहाबी भी गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उनकी तारीफ को महफूज कर दिया। उनमें से, उन लोगों में से एक शख्स ऐसा है जो अपनी सारी की सारी चीज को अल्लाह की खुशनुदी के लिए सौदा कर लिया। यहाँ उनकी तारीफ फरमाई, तस्किरा फरमाया। ये आयत उनके पहुंचने से पहले, ये जो आयत है ना 207, उनके मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल फरमा दिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ये आयत नाजिल हो गई थी उनके पहुंचने के पहले। रावी कहते हैं, जो बयान करते हैं ना हदीस, रावी कहते हैं कि जब सोहेब जो है मदीना पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए मदीना में, है ना, तो दीदार से आंखें ठंडी करने के लिए जब पहुंचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया। सोचिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया और अल्लाह ने तज़किरा पहले ही वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब करके फरमाया, इनको कहा कि अबू यहया सौदा खूब रहा। अबू यहया सौदा खूब रहा मतलब तुम्हारा सौदा बहुत बेहतरीन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया की आरजी चीजों की मोहब्बत से हमको गनी कर दे। अपने तन मन धन और हमारे औकात, हमारा सलाहियत को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अरहमर राहिमीन, दुनिया की आरजी चीजें जो तेरी अमानतें हैं, उनको तेरी जन्नत के हुसूल के लिए, उसके सौदे के लिए, है ना, उसकी कीमत के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह उस जन्नत का हमें सौदागर बना दे। बेहतरीन ईमान, बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये तफसीरा करने के बाद, दोनों शख्सियत का तफसीरा करने के बाद क्या फरमाया अल्लाह ने कि क्या इनका तफसीरा सुन के क्या सिर्फ तुम झूमोगे? क्या तुम झूमोगे इनका तज़किरा सुन के? अब ये वाकया सुने तो अल्लाह बड़ा कदरदान है। उस रब के दीन में तुम सिर्फ किस्से सुनकर झूमो नहीं, झूमना नहीं हमको किस्से सुन सुन के। लुत्फ और शुरूर के लिए ये सब किस्से बयान नहीं करनी है। लज्जतों को पाने के लिए ये किस्से बयान नहीं करनी है, बल्कि हमको क्या करना है? ए ईमान वालों, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। अल्लाह ने क्या फरमाया? पूरे के पूरे इस्लाम में, पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। और ये कैसे होगा मेरी बहनों, कैसे होगा? देखो, अगर दीन में पूरे पूरे दाखिल होना है ना, तो शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान क्या करता है? रुकावटें डाल देता है, बंद डाल देता है। उसकी इताअत को, है ना, छोड़ देना है, उसकी बात नहीं मानना है। शैतान को छोड़ दोगे तो दीन में दाखिल होना बहुत आसान हो जाएगा। दाखिल कैसा होना है, कैसे दाखिल होना है? सिर्फ दाखिल होना है नहीं, कैसे दाखिल होना है? उदखिलू, है ना, फिस्सिल में काफा, काफा मतलब पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किनारे किनारे में नहीं चलना है, पूरा का पूरा दाखिल होना है। ये आयत पढ़ने से लगता है ना कि इस्लाम के अहकामात, कुरान हदीस के जो अहकामात है मोमिन के लिए क्या है? दाखिल हो जाओ अल्लाह कह रहे हैं ना। तो मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इस्लाम क्या है? एक सवारी है, एक सवारी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ईमान वालो, तुम इस इस्लाम की सवारी में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, है ना। ये जो सवारी है ना, जो सिराते मुस्तकीम की मुश्किल रास्तों को पार करा के जन्नत के बाला खानों में पहुंचा देती है मेरी बहनों,
یہ ایسی سواری ہے جو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو آج بیٹھے ہیں، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے سارے رشتے داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرنا، اللہ اس سواری میں سوار کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی سواری میں ہم کو پورا پورا سوار کر دے رب العالمین۔ احکامات، اللہ کے احکامات سواری ہی تو ہے، جنت کی سواری ہے۔ اس سواری میں پورے پورے سوار ہو جاؤ، تاکہ جس کی آخری منزل جنت ہوگی نا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی منزل جنت ہوگی وہ سواری کیسی ہوگی۔ اس کے سوار بن جائیے میری بہنوں۔ سواری میں کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ کیسے بیٹھتے ہیں سواری میں؟ کیا وین میں آپ بیٹھتی ہیں؟ کسی وین میں، کسی کار میں بیٹھتی ہیں، دروازہ کھول کے ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر رکھتے ہو آپ؟ کتنا بھی تنگ سے تنگ جگہ ہو، کتنا سفوکیشن ہو، سواری کے پورے اندر میں پورے پورے اندر بیٹھتے ہیں آپ، آدھا اندر آدھا باہر بیٹھتے ہو؟ نہیں بیٹھتے نا، پورے پورے اندر بیٹھتے ہیں۔ بازو، اگر آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کا دوپٹہ اڑ رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ رک رک کے آپ کو کہتے ہیں کہ بہن آپ کا دوپٹہ سنبھالیے۔ اگر سلوار کہیں اس میں پھنس رہا ہوتا ہے، نقاب کہیں پھنس رہا ہوتا ہے، تو لوگ گاڑی روک روک کے کہتے ہیں کہ بہن اپنا نقاب سنبھالو، پھنس رہا ہے۔ لیکن آپ دنیا میں اگر غلط راہ پہ چلتے رہیں گے نا، تو ایسے لوگ رک رک کے آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ صحیح کر لو، اپنا راستہ صحیح کر لو، کہیں پھنس نہ جاؤ۔ ایسا کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ راستہ بدل دو آپ۔ اگر کوئی کہے گا تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ خیر خواہ ہی ہوگا، ہے نا؟ تو دین میں پورا پورا داخل ہو جانا ہے نا؟ لوگ آج جو ہے، جو دین میں پورے پورے داخل ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ تانے مارتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ دین میں داخل ہو جاؤ، جو پورے پورے داخل ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تانا مارا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو آرتھوڈاکس ہو گئی ہے، یہ تو مولویانی ہو گئی ہے، یہ تو کیا ہو گئی ہے، فلاں فرقے والی ہو گئی ہے، یہ فلاں ہو گئی ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹے نہیں داخل ہونا ہے دین میں۔ کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوں گے، اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف ڈالے جائیں گے۔ جو آدھا پکڑتے ہیں اور آدھا چھوڑتے ہیں، یہودیوں کو کہا گیا تھا، ان کی کتاب کی تو حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا تھا اللہ نے۔ ان کی کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ آدھا چھوڑتے ہو آدھا پکڑتے ہو، مطلب اپنے مطلب کی چیز تم پکڑتے ہو، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ان کا اللہ نے کیا انجام بتایا تھا؟ آخرت میں شدید انجام بتایا تھا نا، عذاب کی طرف ڈالے جائیں گے، اور دنیا میں ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو قرآن کو ماننے والے اگر آدھا پکڑتے ہیں آدھا چھوڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو گویا اسلام میں پورا کے پورا داخل ہو جانا ہے۔ گویا اسلام سمندر ہے، سمندر پورا کا پورا ڈوب جانا ہے۔ رنگ کا کٹورا پتہ ہے نا، رنگ کرتے ہیں جب، رنگ کے کٹورے میں جب کپڑا ڈالا جاتا ہے تو رنگ جاتا ہے نا وہ پورا۔ اگر بدرنگ ہوا تو کتنا گندا لگتا ہے۔ تو رنگ کا کٹورا جب کپڑا ڈالا جاتا ہے تو وہ پورا رنگ جاتا ہے۔ اور سب سے اچھا رنگ کس کا ہے میری بہنوں؟ اللہ نے خود فرما دیا ہے نا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کس کا رنگ سب سے بہترین ہے؟ اللہ کا۔ ہے نا؟ اللہ کا، اسلام کا رنگ چڑھا لو، ہے نا؟ اللہ ڈوبنے نہیں دے گا میری بہنوں، صبغت اللہ سمندر ہے آئی بھی تھی باجی نا، ہم کو آیت۔ صبغت اللہ ہے نا، آ چکا ہے نا صبغت اللہ۔ تو اللہ ڈوبنے نہیں دے گا، اسلام سمندر ہے، اللہ بلکہ بلند کر دے گا اگر تم اس میں داخل ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے آگے کیا فرمایا؟ میں کیول پڑھ دیتی ہوں آیت کو۔ یاد رکھنا، جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، ان کو پا لینے کے بعد تم نے لرزش کھائے، ڈگمگائے، تو یاد رکھنا کہ اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ ان ہدایتوں کے بعد بھی وہ سیدھے نہیں ہوں گے، تو کیا وہ اس بات کی منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کی چھتری لگائے، فرشتوں کے ساتھ خود موجود ہوگا تب وہ مانیں گے اللہ کی بات؟ ہے نا؟ کیا کہہ رہے اللہ؟ 210 نمبر کی آیت دیکھیے۔ کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے، سائبانوں میں بادل کے فرشتے، اور معاملہ چکا دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف تو لوٹیں گے ہی؟
کیا ان کو کیا چاہیے؟ فرشتے کے ساتھ اللہ آئیں گے تب تم مانو گے، ہے نا؟ تو اللہ کی نعمت کیا کرتی ہے، پانے کے بعد جو قوم اس کو بدل دیتی ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ فیصلہ ہی کر ڈالتا ہے، اللہ فیصلہ کر ڈالتا ہے، سارے معاملے اللہ ہی کے سامنے۔ صبح شام قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور اسلام میں پورا پورا داخل فرما دے، ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو اللہ، ہم اس کو پورا پورا کیا ہے، اس کو اپنے زندگی میں عمل میں لا لے، اپنے معاشرے برادری کے رسومات ہیں ان کا خوف نکال کر ہمارے دلوں سے اللہ سبحانہ وتعالی تیرے خوف کو غالب کر دے، آخرت کی فکر کو غالب کر دے اللہ، دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات دلا دے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو 210 نمبر کی آیت ہو گئی ہے، 211 نمبر کی آیت انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں لیں گے۔ ویسے زیادہ اس میں سمجھنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بہت نارمل سی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلی جو کلاس ہوگی نا، اس میں جو آیت نمبر ہے نا 214 نمبر 213 نمبر تک صرف نارمل باتیں ہیں جو ہم کو سمجھ میں آتی پڑھنے سے ہی، جس سے آپ دیکھیے پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی، اللہ بول رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ سب کا جواب دینے والا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو بدل دیتے تھے نا، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتے ہیں جو لوگ، پھر کیا ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ کیا کیا عذاب آتے تھے ان کے اوپر، ہے نا، ان کی فصلوں کو سرسریاں لگ جاتی تھی، ان کے کھانے میں میڈک آ جاتے تھے، وہ پانی پینے جاتے تھے تو ان کا پانی جو ہے پورا خون بن جاتا تھا، کیا کیا ان کے اوپر عذاب آئے تھے نا۔ تو یہ بھی آیت ہو گئی کہ بنی اسرائیل سے آپ لوگ پوچھ لو کہ ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتے ہیں ان کے پاس آنے کے بعد تو پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ 211 نمبر کی آیت جہاں تک تلاوت ہوئی تھی وہ ہماری ہو گئی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، 212 نمبر کی آیت پڑھیں گے، لیکن 214 نمبر کی آیت جو ہے نا اس میں بھی ایک صحابی کا تذکرہ ہے، مطلب نام نہیں آیا ان کا، لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ان کا نام ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی قصہ واقعہ جو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت بہترین واقعہ، ایمان افروز واقعہ ہے وہ۔ کسی کو پتہ ہے خباب بن ارت کون تھے؟ ہم نے پڑھا ہے سیرت میں بھی ہے جی ہاں خباب باجی، بن، کسی کو پتہ ہے فاطمہ کے علاوہ؟ جی باجی ان کو بہت تکلیف دیے تھے ان کا مشرکوں نے، ہاں ہے نا، ان کیسے کے پورے غلام تھے باجی۔ جی چربی نکل گئی تھی باجی پیچھے، ہے نا، ہاں کوئلے پہ، جی گرم کوئلے پہ ان کو کوئلے پہ لٹایا جاتا ہاں تھا، ہے نا، لٹایا ان کے جاتا تھا، پورے جو ماंس تھا نا ان کے پیٹ کا جی ماंس ختم ہو گیا تھا، جل گیا تھا، خالی ہڈی رہ گئی تھی بس۔ بہت تو انہوں رونا نے آتا باجی ان کا قصہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تھا نا مدینہ میں، تو پھر انہوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا تھا کہ جب مجھے وہاں پہ لٹایا جاتا تھا نا تو میری پوری جو ہے نا جو چربی پگھل کے گرتی تھی نا اس سے انگار جو ہے بجھتی تھی، جو انگار ہوتی تھی نا وہ چربی کے پگھلنے سے بجھتی تھی، بتائیے اتنا تکلیف، مطلب کس کے لیے انہوں نے کیا تکلیف؟ دین کے لیے نا۔ اگر وہ دین کے بول دیتے کہ اللہ ایک ہے، نہیں بولتے، مطلب اللہ احد بولتے تھے وہ، اگر اس سے پھر جاتے جان بچانے کے لیے تو اللہ نے الاؤڈ کیا ہے نا، جان بچانے کا معاملہ ہو تو تم ہے نا کچھ بول سکتے ہو جو مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، ان کو مار پڑتی تھی، ہے نا۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ان کی پوری سٹوری پڑھیں گے سٹارٹنگ سے لے کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس بھی آپ لوگ بچوں کو بھی لے کر بیٹھ کے تو سٹوری ان کو بھی مزہ آتی ہے اور اچھا بھی جی لگتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، مین تو ہے ہاں نا، جو جی باجی سیرت کی بہت اچھا سٹوری لگا، جو ہے نا ایمان بڑھتا ہے بہت، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کتنا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا، رضی اللہ عنہم، ہے نا، اس لیے ان کو یہ ٹائٹل ملا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا پڑھ لو بیٹا مجلس کی، مجلس کی دعا پڑھیے اللهم باجی۔ نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزا الله عنا محمدا ما هو آله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.